کہ وہ جو فجر کی اذان کے اندر الفاظ جو داخل کیے گئے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داخل کروا دیے ہیں. نعوذ باللہ، پتہ نہیں کہاں سے ان کو یہ حدیث مل جاتی ہے. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود تعلیم کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام بارش کے دنوں میں مؤذن کو حکم دیا کرتے تھے کہ تم نے اس کے اندر یہ الفاظ ایڈ کرنا ہے کہ صلو فی الرحال، یا بارش ہو رہی ہے تو اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو. اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام فجر کی اذان میں بھی مؤذن کو حکم دیا کرتے تھے کہ تم نے یہ لفظ کہنا ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نیند تمہیں پسند تو ہے لیکن نیند سے بہتر ہے کہ نماز پڑھو اٹھ کر. کوئی بھی صحابی، کوئی بھی خلفۂ راشدین اسپیشلی، وہ خود سے کوئی چیز داخل کر ہی نہیں سکتے. تراویح کے بارے میں بھی حضرت عمر کے اوپر اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے تراویح کی جماعت باقاعدہ طور پر شروع کروائی ہے، تو یہ بدعت تو خود حضرت عمر نے جاری کروا دی. تو اس کے اندر بھی بہت مطلب خیانت کی جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی جماعت ایجاد نہیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں 3 روزہ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی ہیں. تو نبی علیہ السلام جو کام اپنی مبارک زندگی میں ایک بار بھی کر لیں تو وہ سنت میں تو داخل ہو گئی بات. پھر اس کے بعد کوئی امتی چاہے تو ساری زندگی وہ عمل کرے. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی سفید لباس تو نہیں پہنا، لیکن اگر کوئی امتی نبی علیہ السلام کے ایک بار سفید لباس پہننے پر اس بات کو پسند کر کے اپنی پوری زندگی سفید لباس میں گزارنا چاہتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے. یہ ہر رنگ کو اس میں اس طریقے سے آپ تصور کر لیجئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں 2 سال کے بعد، تیسرے سال کا واقعہ ہے یہ، کہ جب انہوں نے مسجد نبوی میں آ کر دیکھا کہ لوگ ٹکڑیوں کی صورت میں جماعت کروا رہے ہیں تراویح کی. جماعت ہو رہی تھی، ایسا نہیں ہے کہ جماعت ہو نہیں رہی تھی، لیکن اسکیٹرڈ فارم میں ہو رہی تھی. چستہ لوگ کھڑے ہوئے تھے امام کے آگے، مطلب کسی امام کے پیچھے 2 لوگ کھڑے، کسی امام کے پیچھے 6 لوگ کھڑے، کسی امام کے پیچھے 9 لوگ کھڑے. اس طریقے سے جماعت ہو رہی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ کیا ہی بہتر ہو کہ میں ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں. پھر اس کے بعد حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تم نے سب کو ایک امامت کے ساتھ یہاں پہ تراویح کروانی ہے. اور سب لوگ جب ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے لگے تراویح کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزید بھی الفاظ آتے ہیں اس حدیث کے اندر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے تراویح کی دیکھا، اور پھر کہا کہ اس سے بہتر وہ نماز ہے جو بندہ اکیلا کھڑے ہو کر آخری پہر میں اپنے گھر میں پڑھتا ہے. اور حضرت عمر نے خود کوئی نماز نہیں پڑھی وہاں پر، انہوں نے گھر پہ جا کر پڑھی آخری پہر میں. تو ساری حدیث لینا چاہیے، کسی ایک کے اوپر ایک ٹکڑا اٹھا کر جو ہے وہ اس طریقے سے رائے قائم کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی خیانت ہوتی ہے دین کے اندر.